حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ اور اللہ تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں روتا پھرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتا تھا، اے خدا، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا، اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا، آپ کے پیروں کی مالش کرتا، اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا۔ اے اللہ، آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں۔ اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہے۔ الغرض وہ چرواہا اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کی بے چینی بیان کر رہا تھا، اسی طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، اے چرواہا، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے، یا ان کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگھا کرے گا، یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟ اے جاہل، اللہ تعالیٰ کی ذات محتاجی کی تمام باتوں اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو جلد توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی بھی دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف اور مایوسی کے عالم میں انتہائی غمزدہ اور پریشان ہو کر گریباں پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا کام وصل یعنی جوڑنا تھا، نہ کہ فصل توڑنا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب الوحیت کے خلاف ہوتے ہیں، مگر یہ ان کا جوش عشق ہوتا ہے، بے ادبی کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے، کسی کو اتنی سخت نصیحت نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، بلکہ نصیحت کرنے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔